بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ کشتیاں میں نے جلا دی ہیں جی، اور اب کسائی بنوں گا۔ جو ججز کو دھمکیاں دے رہا تھا نا، اس نے اب ججز کو فائنل وارننگ دی ہے، اور پہلے تو شاید تھوڑا بہت بھی چانس تھا، تو اب وہ بھی چانس ختم ہو گیا ان کی معافی کا، حالانکہ ایک ہفتہ دیا گیا تھا۔ اس بار کیا بولا، اور یا تو سائیں اتنا تگڑا ہے اس نے آب حیات پلا دی ہے ان کو، یا کوئی اور معاملہ ہے، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے پہلی بار باضابطہ طور پر عمران خان صاحب سے گلہ کر دیا، اس سے پہلے پارٹی کے رہنماؤں سے کر رہے تھے جی ہاں، تو اس کے بعد ان کی گنجائش کیا رہ جاتی ہے وہ۔ اور عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کی ٹیم کو ششدر کیا، مانا، انہوں نے کہا ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ کس گراؤنڈ پر، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت اہم ویلاگ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو آپ مکمل دیکھیں۔ چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، اس کے لیے بٹن دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ رہے جی۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا نا، وہ جب سے عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ آئی تھی نا، اور پھر اس پہ رؤوف حسن صاحب کا جو انٹرویو تھا، اور پھر مختلف اسپیکولیشن ہوئی، اس کے بعد نا بڑا ڈاؤن تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بڑا ڈاؤن چلا گیا تھا، باقاعدہ کانٹراڈکٹ کیا تھا اظہر مشوانی صاحب جو سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا تھا رؤوف حسن صاحب سے، علی محمد خان صاحب سے، انہوں نے کہا آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ بیانیہ کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، یعنی اس طریقے سے بات چلی تھی، مورال کافی ڈاؤن تھا۔ لیکن کل وہ عمران خان صاحب نے کمال کام کر دیا، انہوں نے سوشل میڈیا کی ٹیم کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کی مکمل حمایت کرتا ہوں، مکمل حمایت کرتا ہوں۔ میں نے سب کو خبردار کر دیا کسی نے اگر سوشل میڈیا کی ٹیم کو ڈس اون کیا تو۔ میں نے کہا مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیروز ہیں، مطلب جو کچھ ہو رہا ہے نا عمران خان صاحب کی دیوی طاقت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب وہ جو کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کو ڈس اون کریں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ہیرو بھی بولا، اپنی طاقت بھی بولا، ٹھیک ہے، اور مکمل طور پر حمایت کا بھی اعلان کیا، تو پہلی بات یہ چکر تو ختم ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایف آئی اے کی ٹیم بھی کل تحقیقات کے لیے پہنچی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، شامل تفتیش ہوئے تھے، تو اس پہ عمران خان کا جواب اور رویہ وہ بھی دونوں بہت انٹرسٹنگ تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ ٹویٹ آپ نے کیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے، تو خان صاحب نے فوراً جواب دیا ٹویٹ پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ایف آئی اے میرے سے معافی مانگے، اس نے مجھ پر جھوٹا سیفر کا کیس بنایا جس پہ عدالت نے مجھے باعزت بری کیا، پہلے ایف آئی اے میرے سے اس پہ معافی مانگے، ٹھیک ہے، جس پہ مجھے گرفتار کر کے رکھا گیا تھا۔ تو ملک بھر میں سیاسی انتقام جاری ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں۔ تو جناب ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اپنی باقی چیزوں کی جو باتیں ہیں نا وہ وکلا کے سامنے کروں گا، لیکن یہ بڑی بات ہے سر، الٹا عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو لٹکا دیا، ان کو سوال پہ ڈال دیا کہ پہلے آپ مجھ سے معافی تو مانگیں، اور ٹیکنیکلی کیا حقیقتاً ایف آئی اے کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو کیس بنایا گیا، جس طریقے سے پروسیکیوشن ہوئی، جس طریقے سے پیچھے ہٹے، ان سب چیزوں کے بعد بھی پہلا الٹا ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ہاں، تو یہ بھی کہا کہ جو ایکس پر جو ٹویٹر جو ہینڈل ہوا ہے نا، وہ میرے کانسنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو میرا ایکس اکاؤنٹ ہے نا وہ میرے کانسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹویٹ کو میں اون کرتا ہوں جس ٹویٹ کا سب کو مسئلہ ہے، ہاں، مگر وہ جو ویڈیو ہے جس کی وجہ سے اب یہ تفتیش کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو جیل میں بیٹھا ہوں اور میں نے تو ویڈیو دیکھی نہیں، اس لیے میں اس پہ کمنٹ بھی نہیں کر سکتا، میں کیسے ٹویٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں، ٹویٹ کو میں ضرور اون کرتا ہوں، اس ویڈیو کو میں اون نہیں کرتا، کیونکہ اس ویڈیو کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ مطلب خان صاحب نے ایک وقت پہ پوسٹ کو اون بھی کیا، لیکن اس پوسٹ میں موجود ویڈیو کو ڈس اون کیا ہے۔ کافی ٹیکنیکل جواب دیا عمران خان صاحب نے، بہت گنجائشیں ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب کے سوال ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں تھا، شیخ مجیب الرحمان صاحب سے متعلق صحافی نے سوال ان سے کیا نا، انہوں نے کہا جی شیخ مجیب الرحمان صاحب آج کل آپ کا ہیرو بن گیا، ماضی میں جب نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے، شیخ مجیب الرحمان اور حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دے کے جب نواز شریف صاحب کہتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف فوج کے ادارے کو تباہ کر کے دوسرا مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے، آج مجیب الرحمان آپ کا ہیرو بن گیا۔ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی، اب یہ رپورٹ میں نے پڑھ لی ہے، یہ بولا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے بتایا کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور بتایا کہ میں نظریے پہ کھڑا ہوں، میں نظریہ مزید مضبوط کر رہا ہوں، اور یہ اہم چیز ہے جی، عمران خان صاحب اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، یہ بڑے آدمی کا ہی کام ہوتا تھا، غلطیوں کا اعتراف کرتا وہ،
اور اپنے آپ کے مزید نظریے کو مضبوط کر رہے ہیں، مزید اس طرف جا رہے ہیں. پبلک تبھی ایسے بندے کے ساتھ جوڑتی ہے نا جس کا نظریہ مضبوط ہو. سب کہتے ہیں میں نے ماضی میں نہیں پڑھا تھا، میں نے یہ بات کی تھی، بالکل کی تھی، مگر میں نے اب محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. ادھر شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے اب تک نا عمران خان صاحب سے کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا. اب باقاعدہ انہوں نے کل گلا کیا اور اس کے بعد پارٹی چھوڑنے کی وجہ بن بھی سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چھوڑی جا بھی سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے غلطیوں کا، فیصلوں کا، عمران خان صاحب کی طرف سے فیصلوں کا اعلان جس طریقے سے کیا گیا نا، مجھے اس سے دکھ ہوا ہے. اس سے پارٹی میں میری بے توقیری کی گئی ہے. پہلے وہ پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے تھے، اب وہ عمران خان صاحب سے گلا کر رہے ہیں. میں نے کہا اس سے میری توقیر یہ، میں اس چیز کا حقدار نہیں تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا. میں ان عمران خان صاحب سے نہیں، ان کے فیصلوں سے ناراض ہوں. یعنی شیر افضل صاحب کا مستقبل نہ مجھے پاکستان تحریک کے سامنے اتنا روشن نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اتنا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال انہوں نے باضابطہ طور پہ عمران خان صاحب سے پہلی بار گلا کیا ہے اور یہ کہہ کے کیا ہے مجھے ان کے فیصلوں سے گلا، ان سے گلا. ان سے کون سا گلا ہوتا ہے بھائی؟ فیصلوں سے گلا، انسان کے کانڈکٹ سے گلا ہوتا ہے نا، اور انسان کی شکلوں سے گلا ہوتا ہے نہیں. انہیں کہا ان کے فیصلوں سے گلا، وہ میری اس سے بے توقیری ہوئی ہے. دیکھیں آہستہ آہستہ شیر افضل مروت صاحب کس اسٹیپ کے اوپر جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں ہے. اب آؤں اس عام ترین اسٹیٹمنٹ کے اوپر. جی فیصل واڈا صاحب وہ بہت ہیوی ہو کے آ رہے ہیں. ہیوی ہو کے آنا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے بولا یا تو سائیں بہت تگڑے ہیں. آب حیات کا لفظ میں نے ایسے استعمال نہیں کیا کہ جو بندہ ناقابل تسخیر ہو جائے، جس پہ موت ہی نہ آ سکتی ہو. بار کریں راون کی طرح کھڑا ہو جائے، جس کی طرح بھی کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے دوبارہ سے. شیر افضل فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ان کو 1 ہفتے کا اور ٹائم دیا ہے کہ آپ ابھی بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال صاحب نے معافی مانگ لی اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ پاکستان کے 34 چینلز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو تو آپ بتائیں، آپ کے اس کے کہنے پر جب عدلیہ کی پگڑیاں اچھالی جا رہی تھیں، جب پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کی باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت آپ یہ براہ راست 34 40 منٹ کی جو پریس کانفرنسز چلا رہے تھے، کس کے کہنے پہ چلا رہے تھے؟ تو عدالت نے اپنا مائنڈ تو بالکل دے دیا ہے نا کہ توہین عدالت ہوئی ہے. یعنی سپریم کورٹ کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے. جسٹس بابر ستار، جسٹس اطہر من اللہ سے متعلق یہ تمام باتیں، انہیں اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مگر رات گئے فیصل واڈا صاحب نے معافی نہ مانگنے کا اعلان کیا، اور کن جملوں کے ساتھ کیا وہ آپ ملاحظہ فرما لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کشتیاں جلا کر نکلا ہوں اور مجھے اب کوئی پرواہ نہیں. اللہ اللہ کر کے پہلے ہی ان کی حرکات اور نیشنلٹی اور دوسری جھوٹوں کی وجہ سے ان کے ایک بار وہ نااہل ہوئے ہیں. کہتے ہیں مجھے اب کسی قسم کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن عوام کو ان 140 نمبر والے قصائیوں کی حقیقت بتا کر رہوں گا. 140 نمبر والے قصائیوں کی حقیقت. پاکستان کی عدلیہ سے مراد وہ 140 نمبر لے رہے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کا جو ریشو ہے نا، وہ 140واں نمبر ہے. 140 نمبر والے قصائیوں کی حقیقت سے آگا تو انہوں نے ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہائی کورٹ کے ججز کو قصائی کا اس باری وداؤٹ کسی لگی لپٹی. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، وہ تھا، نہیں بولیں گے. وہ نہیں بول سکتے. انہوں نے کہا آج کی تاریخ میں پاکستان 140ویں نمبر پہ نا عدلیہ کے فیصلوں پہ. انہوں نے کہا یہ جو 140 نمبر والے جو ہیں نا قصائی، ان کی حقیقت بتا کے رہوں گا. تو فیصل واڈا صاحب کو لگتا ہے تسلی بہت اچھی سے ملی ہے، یا واقعی وہ کشتیاں جلا کر نکلے. ٹھیک ہے، یہ سب چل رہا ہے. ویسے بائی دا وے ان سے کسی نے پوچھا ہے 140 نمبر کی حقیقت بتائیں؟ سوال ہے نا، کیا کسی نے پبلک میں سوال کیا فیصل واڈا پلیز آپ بتا دیں؟ کسی نے کہا ہے؟ یہ کہتے تو کون، میں خام خواہ، لائک یہ والی چیز ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.